بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کا واقعہ نہیں سنا تو کچھ نہیں سنا۔ یہ واقعہ آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گا۔ یہ واقعہ سبق آموز واقعہ، سچائی پر مبنی واقعہ ہے۔ پیارے دوستو، دو عورتیں قاضی کی عدالت میں پہنچ گئی۔ یہ اپنے زمانے کے مشہور و معروف قاضی تھے۔ قاضی نے پوچھا، تم دونوں میں سے کس نے بات پہلے کرنی ہے؟ ان میں سے بڑی عمر والی خاتون نے دوسری سے کہا، تم اپنی بات قاضی صاحب کے آگے رکھو۔ وہ کہنے لگی، قاضی صاحب، یہ میری پھپھو ہے۔ میں اسے امی کہتی ہوں کیونکہ میرے والد کے انتقال کے بعد اسی نے میری پرورش کی ہے، یہاں تک کہ میں جوان ہو گئی۔ قاضی نے پوچھا، اس کے بعد؟ وہ کہنے لگی، پھر میرے چچا کے بیٹے نے منگنی کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے ان سے میری شادی کر دی۔ میری شادی کو کئی سال گزر گئے۔ ہم اپنی زندگی خوب گزار رہے تھے۔ ایک دن میری یہ پھپھو میرے گھر آئی اور میرے شوہر کو اپنی بیٹی سے دوسری شادی کی آفر کی۔ ساتھ یہ شرط رکھ دی کہ پہلی بیوی یعنی میں کا معاملہ پھپھو کے ہاتھ میں سونپ دے۔ میرے شوہر نے کنواری دوشیزہ سے شادی کے چکر میں شرط مان لی۔ میرے شوہر کی دوسری شادی ہوئی۔ شادی کی رات کو میری پھپھو میرے پاس آئی اور مجھ سے کہا، تمہارے شوہر کے ساتھ میں نے اپنی بیٹی بیاہ دی ہے۔ تمہارے شوہر نے تمہارا معاملہ میرے ہاتھ سونپ دیا ہے۔ میں تجھے تیرے شوہر کی وکالت کرتے ہوئے طلاق دیتی ہوں۔ جج صاحب، میری طلاق ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد میری پھپھو کا شوہر سفر سے تھکے ہارے پہنچ گیا۔ وہ ایک شاعر اور حسن پرست انسان تھے۔ میں بن سور کے ان کے آگے بیٹھ گئی اور ان سے کہا، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے فوری ہاں کر دی۔ میں نے ان کے سامنے شرط رکھ لی کہ آپ کی پہلی بیوی یعنی میری پھپھو کا معاملہ میرے ہاتھ سونپ دیں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ میں نے پھپھو کے شوہر سے شادی کر لی اور اس کے شوہر کی وکالت کرتے ہوئے اسے طلاق دے ڈالی۔ قاضی حیرت سے، پھر؟ وہ کہنے لگی، قاضی صاحب، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ کچھ عرصے بعد میرے اس شاعر شوہر کا انتقال ہوا۔ میری یہ پھپھو وراثت کا مطالبہ کرنے پہنچ گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے شوہر نے تمہیں اپنی زندگی میں طلاق دی تھی، اب وراثت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جھگڑا طول پکڑا۔ اسی دوران میری عدت بھی پوری ہو گئی۔ ایک دن میری یہ پھپھو اپنی بیٹی اور داماد میرا سابقہ شوہر کو لے کر میرے گھر آئی اور وراثت کے جھگڑے میں میرے اس سابق شوہر کو ثالث بنایا۔ اس نے مجھے کئی سالوں بعد دیکھا تھا۔ مرد اپنی پہلی محبت نہیں بھولتا ہے، چنانچہ مجھ سے یوں مل کر اس کی پہلی محبت نے انگڑائی لی۔ میں نے ان سے کہا، کیا پھر مجھ سے شادی کرو گے؟ اس نے ہاں کر دی۔ میں نے ان کے سامنے شرط رکھ لی کہ اپنی پہلی بیوی میری پھپھو کی بیٹی کا معاملہ میرے ہاتھ میں دیں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ میں نے اپنے سابق شوہر سے شادی کر لی اور اس کی بیوی کو شوہر کی وکالت کرتے ہوئے طلاق دے دی۔ قاضی سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ پھر پوچھا کہ اس کیس میں اب مسئلہ کیا ہے؟ میری پھپھو کہنے لگی، قاضی صاحب، کیا یہ حرام نہیں کہ میں اور میری بیٹی دونوں کی ایک لڑکی طلاق کروا چکی، پھر میرا شوہر اور میری بیٹی کا شوہر بھی لے اڑی۔ اسی پر بس نہیں، دونوں شوہروں کی وراثت بھی اپنے نام کر لیا۔ قاضی کہنے لگے، مجھے تو اس کیس میں حرام کہیں نظر نہیں آیا۔ طلاق بھی جائز ہے، وکالت بھی جائز ہے۔ طلاق کے بعد بیوی سابقہ شوہر کے پاس دوبارہ جا سکتی ہے، بشرط یہ کہ درمیان میں کسی اور سے اس کی شادی ہو کر طلاق یا شوہر فوت ہوا ہو۔ تمہاری کہانی میں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ اس کے بعد قاضی نے منظور کو یہ واقعہ سنایا۔ خلیفہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے اور کہا کہ جو کوئی اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودے گا، خود اسی گڑھے میں گرے گا۔ یہ بڑھیا تو گڑھے کی بجائے گہرے سمندر میں جا گری۔ پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو یقیناً آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کرنا نہیں بھولیے گا۔
ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔